انیلا نے 10 سال پہلے اپنی پسند سے عاصم سے شادی کی تھی، جس کے پاداش میں اس کے ڈیڈی ایاز ملک اس سے ناراض ہو گئے تھے۔ غصے اور انا کے عالم میں انہوں نے اپنی سیکرٹری سے شادی کر لی تھی، جو تقریباً ان کی بیٹی کی عمر کی تھی۔ یہ خبر انیلا کے دل کو مزید توڑ گئی اور اس کا اپنے باپ سے تعلق بالکل ختم ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ نے انیلا کو ایک بیٹے کی نعمت عطا کی، جس کا نام اس نے فائق رکھا۔ سالوں تک وہ اپنے والد کی طرف سے بے نیاز رہی، لیکن ایک ہفتہ پہلے عاصم کی ایک خالہ کے سمجھانے پر کئی سالوں بعد وہ ان سے ملنے گئی۔ وہ نزاع کے عالم میں تھے۔ انیلا کے وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے اسے گلے لگا لیا اور آنکھوں میں آنسو لیے معافی مانگتے رہے۔ وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ فالج کے مریض تھے اور مہینوں سے بستر پر تھے، لیکن ان کی ہر انداز اور بہتے آنسو اس بات کے گواہ تھے کہ وہ اپنی بیٹی کو دل سے معاف کر چکے تھے۔ انیلا بھی اس بات پر خوش بھی نہیں ہو پائی تھی کہ اس کے والد نے اس کے سامنے دم توڑ دیا۔ ان کی ناگہانی موت نے انیلا کو اندر سے مزید توڑ دیا۔ ہفتوں تک باپ کی جدائی کا سوگ منانے کے بعد وہ دھیرے دھیرے زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی کہ شہلا خالہ کی زبانی اسے پتہ چلا کہ ایاز صاحب کی بیوہ ان کی ساری پراپرٹی بیچ کر امریکہ شفٹ ہونے کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ خبر اس کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ وہ فوراً عاصم کے ساتھ ایاز والا پہنچ گئی۔ ارے آئیے آئیے، آج تو بڑے لوگ آئے ہیں ہمارے گھر، بھائی خالق، ان سے ملو، یہ ایاز صاحب کی بیٹی اور داماد ہے، اور انو ان سے ملو، یہ خالق احمد ہے، میرے منگیتر۔ انیلا اور عاصم کو لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھ کر فضیلت نے بے نیازی سے سامنے بیٹھے شخص کا تعارف کروایا۔ فضیلت، مجھے تم سے، یہ تمہارے ان سوکال رشتوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ کیا سن رہی ہوں میں؟ تم ساری پراپرٹی بیچ کر امریکہ شفٹ ہو رہی ہے۔ تم یہ پراپرٹی بیچنے کا حق کیسے رکھتی ہو؟ اس جائیداد میں میرا بھی حصہ ہے، اور میرے ہوتے ہوئے تم میرے باپ کی محنت سے بنائی گئی جائیداد کو یوں کوڑیوں کے بھاؤ نہیں بیچ سکتی۔ انیلا نے تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے فضیلت کو دو ٹوک جواب دے دیا۔ اوکے فضیلت، میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے، پھر ملاقات ہوگی۔ فطرتاً بزدل سا خالق انیلا کے خطرناک تیور دیکھ کر عجلت میں ایاز والا سے نکل گیا۔ فضیلت نے استحیہ انداز میں کہا، اچھا جی، تو کیوں نہیں بیچ سکتی میں یہ پراپرٹی؟ کون روکے گا مجھے؟ تم یعنی ایاز کی نافرمان بیٹی، جیسے ایاز کئی سال پہلے اپنی زندگی سے نکال چکے تھے۔ اپنی حد میں رہو بی بی۔ ایاز مرتے ہوئے وصیت کر گئے تھے کہ وہ اپنی ناہنجار اولاد سے بوجہ نافرمانی سخت ناراض ہیں۔ اس کے لیے ان کے مرنے کے بعد ان کی ساری جائیداد مجھے یعنی ان کی بیوہ کے نام منتقل کر دی جائے۔ فضیلت کی آنکھوں میں چھپا تمسخر گویا انیلا کی جان لے رہا تھا۔ انیلا غصے سے بولی، کیا بکواس کر رہی ہو غلیظ عورت؟ بھلا کبھی کوئی باپ اپنی بیٹی کو اس کے حق سے محروم کر سکتا ہے؟ رہی بات ناراضگی کی، تو اگر مرنے سے کچھ دیر پہلے میں ان سے نہ ملی ہوتی تو شاید تمہاری بکواس پر یقین کر لیتی، مگر اب تو مر بھی جاؤ تم مجھے قائل نہیں کر سکتی۔ انیلا کے غصے کی شدت دیکھ کر عاصم نے فوراً آگے بڑھ کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ ریلیکس انو، اتنا غصہ مت کرو، تمہارا بی پی شوٹ کر جائے گا، سنبھالو خود کو، عاصم نے مدبرانہ انداز میں کہا۔ فضیلت تمسخرانہ انداز میں عاصم کی طرف دیکھ کر کہا، خاصے عقل مند لگتے ہو عاصم، سمجھاؤ اسے اور لے جاؤ یہاں سے۔ اسے یہاں سے پوٹی کوڑی بھی نہیں ملنے والی، اس سے پہلے کہ ہم اسے دھکے دے کر نکال لیں۔ عزت سے اسے یہاں سے لے جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے فضیلت سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ انیلا نے غصے سے پلٹ کر کہا، تو نکلوائے گی مجھے دھکے دے دے کر؟ تمہاری اوقات کیا ہے جو یوں اچل رہی ہو؟ پتہ نہیں کس ذہنی کیفیت میں ڈیڈی نے تجھے جیسی غلاظت کو اپنے گھر میں سجا لیا تھا۔ تم اس گھر کی مالکن بیٹی ہو، مگر وقت بتائے گا کہ کون کس کو دھکا دے کر نکلتا ہے۔ انیلا کسی شیرنی کی طرح ہذیانی انداز میں دوڑ رہی تھی۔ اگر عالم نے کسی کے اس کا ہاتھ یا تام رکھا ہوتا تو وہ نخوت سے سر جھٹک کر اوپر غائب ہوتی، عورت کا حشر بگاڑ رکھ دیتی۔ تو انیلا، جو کرنا ہے کر لو، میں اپنی چند ہی دن میں امریکہ شفٹ ہو جاؤں گی اور تم بے بسی سے دیکھتی رہ جاؤ گی۔ قدرے بلند آواز میں کہتی ہوئی فضیلت نے آخر میں کہا لگایا، اس پر انیلا کے منہ سے ملحوظات کا طوفان نکلا۔ عاصم نے اس کی روکنے کی کوشش کی۔ بس کر دو انیلا، بہت تماشا ہو چکا ہے، چلو اب گھر۔ عاصم نے جنونی انداز میں انیلا کو ہوش میں لانے کے لیے تمانچہ رسید کیا۔ وہ خاموش ہو کر زمین پر گرتی چلی گئی اور اس کی سسکیاں لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ فضیلت نے ایاز کی وفات کے بعد تمام وفادار نوکروں کو نکال کر نئے ملازمین رکھ لیے تھے۔
گھر میں کام کرتے نوکروں نے حیرت سے سسکیاں بھرتی ہوئی لڑکی کو دیکھا۔ ہمیں ڈیڈی کی جائیداد سے کچھ بھی نہیں چاہیے، پلیز تم حوصلہ رکھو اور چلو۔ عاصم نے سامنے رکھی شیشے کی میز پر جگ اٹھا کر پانی گلاس میں ڈالا اور نرم مگر متکلم لہجے میں کہا، نہیں، ڈیڈی کی جائیداد نہیں چاہیے، مگر میں اپنے باپ کی خود پسینے کی کمائی اس گھٹیا عورت کو ہڑپ نہیں کرنے دوں گی۔ نہیں نہیں، گلوکیر لہجے میں اپنی بات دہراتے ہوئے انیلا اٹھ کر اس گھر سے نکلتی چلی گئی۔ افسردگی سے سر جھٹک کر عاصم صورت سے اس کے پیچھے بھاگ گیا۔ سلام بی بی، کیسی ہے آپ؟ ٹھہریے، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ وہ بار بار نم ہوتی آنکھوں کو انگلی کی بوروں سے خشک کرتی ایاز والا سے نکل کر تیزی سے عاصم کی سفید بحران کی طرف بڑھ رہی تھی کہ حافظ تقریباً بھاگتے ہوئے ان کی طرف آیا۔ حافظ یہاں کا پرانا خامسار تھا۔ حفیظ، تم یہاں کیسے؟ فضیلت نے تو سب پرانے ملازمین نکال دیے تھے۔ بتاؤ، کیا بتانا چاہتے ہو؟ انیلا نے حیرانگی سے پوچھا۔ پیچھے آتا عاصم بھی حفیظ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جی بی بی، نکال تو مجھے بھی دیا تھا، لیکن میں نے چوکیدار سے دوستی کر لی تھی، روز یہاں آپ کا انتظار کرتا تھا تاکہ آپ کو یہ بتا سکوں کہ ایاز صاحب نے مرنے سے 1 سال پہلے ساری جائیداد آپ کے نام کر دی تھی۔ آپ جلد سے جلد کمال صاحب سے رابطہ کریں۔ حفیظ نے وضاحت کرتے ہوئے امید کی ایک نئی کرن انیلا کو تمائی۔ تمہارا بہت شکریہ حفیظ، تم نے واقعی وفاداری کی ایک زندہ مثال قائم کی ہے۔ اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا، مشکر لہجے میں کہتی انیلا کی آنکھیں دوبارہ نم ہو گئی۔ شرمندہ نہ کرے بی بی، یہ تو میرا فرض تھا۔ آپ کا نمک کایا ہے، حق تو ادا کرنا ہی تھا۔ حفیظ کے انداز میں خلوص تھا۔ انیلا مسکرائی آگے بڑھ گئی۔ کچھ دن بعد انیلا نے حق وارث کا کیس دائر کر دیا۔ فضیلت انیلا کی اس جرأت پر حیرت زدہ ہو گئی تو وہ اپنے دیے چند دنوں میں تمام معاملات نمٹا کر بزنس اور جائیداد اونے پونے داموں بیچ کر امریکہ جانے کی تیاری میں تھی۔ لیکن وقت اور حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ ایک مڈل کلاس شخص سے شادی کر کے سفید پوشی کی زندگی گزارنے والی انیلا اب اس کی چالاکی سے ہتھیائی گئی۔ جائیداد کے حصے دار بن چکی تھی۔ ان کا مقدمہ بہت کمزور تھا۔ ان کے وکیل نے زیادہ امید نہیں دلائی تھی کیونکہ فضیلت نے ایک نامور اور مہنگے وکیل کی خدمت حاصل کی تھی، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس کے پاس ایاز ملک کی دستخط شدہ وصیت بھی موجود تھی۔ مگر انیلا کو ان دنوں ایک ہی جنون تھا کہ وہ اپنے باپ کی جائیداد کسی کی لالچ کی نظر نہیں ہونے دے گی۔ اس نیت سے اس نے مقدمہ دائر کیا تھا۔ ان کے وکیل کسی نہ کسی طرح سٹے آرڈر لینے میں کامیاب ہو گئے۔ انیلا کمال یزدانی کا انتظار کر رہی تھی، جو ان کے خاندانی وکیل تھے۔ وہ 1 سال پہلے وکالت کو خیر آباد کہہ کر اپنے بیٹے کے پاس لندن شفٹ ہو گئے تھے۔ انیلا نے ان کے آفس سے ان کا رابطہ نمبر لے کر انہیں کال کی تو پتہ چلا کہ وہ کوما میں ہیں۔ یہ اطلاع سن کر اس کا حوصلہ ایک جھٹکے میں زیر صفر پہنچ گیا تھا۔ ان دنوں اس کی حالت کسی دیوانے سے کم نہ تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کی زندگی اور ہنسی سب کچھ اس کیس میں الجھ کر رہ گئی ہے۔ آج اس مقدمے کی پہلی پیشی تھی۔ فضیلت کے وکیل نے وہ وصیت عدالت میں پیش کی تھی جس کے مطابق ایاز صاحب اپنی ساری جائیداد اپنی بیوی فضیلت کے نام کر چکے تھے۔ انیلا کے وکیل نے اس وصیت کی صداقت پر سوال اٹھایا تھا۔ عدالت نے وصیت کی تصدیق کروانے کے لیے اگلی تاریخ دی۔ انیلا کے دل خود ڈانو ڈول تھا کیونکہ اس کے پاس اپنے دعوے کے حق میں کوئی مضبوط ثبوت نہ تھا اور جھوٹ اس کے خلاف مضبوط دیوار بن کر کھڑا تھا۔ وہ کسی بھی صورت یہ کیس ہارنا نہیں چاہتی تھی۔ ایک عام سا دن ڈل رہا تھا، اس میں بیگی شام نے تاریکی کی چادر اوڑھ لی تھی جب عاصم گھر میں داخل ہوا۔ اور میرے شہزادے یہاں اداس بیٹھے کیوں ہوا؟ عاصم نے صوفے پر بیٹھ کر 9 سالہ فائق کے بالوں کو بگڑتے ہوئے پوچھا۔ ہوم ورک کر رہا تھا بابا، ابھی فارغ ہوا ہوں۔ فائق نے نظر چرا کر قدرے اداس لہجے میں جواب دیا۔ یہ تمہارا کیوں منہ اترا ہوا ہے؟ اور تمہاری والدہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ عاصم نے گہری نظروں سے اس کے اداس چہرے کو دیکھتے ہوئے انیلا کے بارے میں پوچھا۔ آپ کو تو بہتر ہوگا کہ وہ نظر نہ آئے۔ ان دنوں ان کا موڈ بہت خراب ہے۔ آج 2 بار مجھے ڈانٹ کر کمرے میں بھگا چکی ہے۔ آپ وہاں گئے تو جھگڑے کا خدشہ ہے، فائق نے خبردار کرتے ہوئے کہا۔ عاصم ہنس دیا۔ واہ، میرا بیٹا تو بہت سمجھدار ہو گیا ہے۔ اچھا، میں فریش ہو آتا ہوں، پھر مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ عاصم نے فائق کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ بابا مت جائیے، میں نے کہا نا، وہ بہت غصے میں ہے۔ مجھے آپ دونوں کی جھگڑے سے ڈر لگتا ہے۔
فائق نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکنا چاہا۔ اتنا کیوں ڈر رہے ہو؟ فائق کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، وعدہ کرتا ہوں، عاصم نرمی سے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے لائٹ جلائی تو دیکھا کہ انیلا بیڈ پر سر تامے بیٹھی تھی اور اس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ عاصم بغیر کچھ کہے وارڈروب سے کپڑے نکال کر باتھ روم میں چلا گیا۔ فریش ہو کر وہ سیدھا کچن میں گیا جو اس قدر صاف تھا جیسے آج وہاں کسی نے جھانکا بھی نہ ہو۔ یہ دیکھ کر اس کے غصے کی شدت بڑھ گئی۔ فائق صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، جانے وہ کب بھوکا تھا۔ جلدی تیار ہو جاؤ، آج ہم سمندر کی سیر کریں گے اور پھر اچھا سا ڈنر کریں گے، عاصم نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے مسکراتے لہجے میں کہا اور فائق کو اس کے کمرے کی طرف دھکیل دیا۔ بابا میں مما کو بھی بلا لوں، انہوں نے بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ فائق اجازت لیتے ہوئے اپنے اندر ہمت جمع کر رہا تھا کہ عاصم بول اٹھا، نہیں میری جان، مما ابھی اداس ہے نا، وہ تمہیں ڈانٹ دے گی، اس لیے انہیں رہنے دو، ہم ان کے لیے کھانا پیک کروا کر لے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، عاصم کی بات سن کر فائق نے سر تسلیم خم کیا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا، جبکہ عاصم کا ذہن پرگندہ سوچوں کا عام جگہ بن گیا۔ ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے بعد فائق چیخنے لگا تھا۔ گھر پہنچتی عاصم نے پیک شدہ کھانے کا بیگ اٹھایا اور انیلا کے پاس لے آیا۔ تم آخر میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میں کیوں نوکر نہیں ہوں کہ تمہیں پکا پکا کر کھلاتی رہوں؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور بند کر دو یہ لائٹ، مجھے روشنی نہیں چاہیے، گھٹنوں میں سر دیے وہ ڈانٹتے ہوئے بولی۔ فائق اس کی بات سن کر کانپ گیا۔ عاصم کے قدم وہی تھم گئے۔ ماما ہم تو آپ کے لیے کھانا لائے تھے، آپ کچھ کھا لے، اب صبح سے بھوکی ہے۔ فائق نے ہچکچاتے ہوئے کھانے کا بیگ بیڈ پر رکھا۔ عاصم بھی آہستہ قدم اٹھاتا ہوا کمرے کی دہلیز میں آ کھڑا ہوا۔ انیلا نے گھنٹوں سے سر اٹھایا اور غصے سے پہلے فائق اور پھر عاصم کو گورا۔ تم لوگ یہ دکھانا چاہتے ہو کہ میں بہت بری ہوں، کہ میں تم لوگوں کے لیے کھانا نہیں بنا سکتی، یہی ثابت کرنا چاہتے ہو نا میں بری ہوں؟ میں اچھی ہوں بھی کیسے کر سکتی ہوں؟ میں اپنے باپ کی محنت سے بنائی گئی جائیداد اور وہ گھر جہاں میرا بچپن گزرا وہ نہیں بچا پا رہی۔ ہاں میں بری بیٹی ہوں، اور جو بری بیٹی ہو وہ اچھی ماں اور بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ مسلسل ذہنی دباؤ نے اس کے اعصاب کو مفلوج کر دیا تھا۔ فائق ڈر کے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گیا کیونکہ اپنی فرسٹریشن ایک معصوم بچے پر نکال رہی ہو۔ یہ کیوں نہیں کہتی کہ تم مجھ جیسے مڈل کلاس شخص کے ساتھ آسائشوں سے محروم زندگی گزارنے سے تک گئی ہو، اس لیے اب باپ کی جائیداد کے لیے یوں مری جا رہی ہو کہ اپنی ناکامیوں کا غصہ ایک بچے پر نکال رہی ہو؟ عاصم نے اشتعال آمیز لہجے میں کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ انیلا حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ عاصم بھی اسے نہیں سمجھا سکتا تھا۔ انیلا نے اپنے والد کو کھو دیا تھا اور اب وہ اپنے والدین کی یادوں سے بھرے اس گھر کو بھی کھونا نہیں چاہتی تھی جہاں اس کا بچپن گزارا تھا۔ اپنے والدین کی کمائی ہوئی ایک ایک چیز کو بچانا چاہتی تھی کیونکہ ان چیزوں میں اس کے والد کا خون پسینہ شامل تھا۔ یہ بے چینی اور درد اس کی روح پر بوجھ بنے ہوئے تھے۔ عاصم کی باتوں نے اس کے دل کو مزید چیر دیا۔ اسے لگا کہ امید کے جگنو اس کی دسترس سے پرواز کر گئے ہیں۔ دل کی گہرائیوں میں اترے درد نے اسے زور و قطار رونے پر مجبور کر دیا۔ رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ فجر کی آذان گونجی تو وہ سرحد سے اٹھ کر وضو کرنے لگی۔ نماز پڑھتے ہوئے اس نے روتے ہوئے سکون کی دعا مانگی۔ کچھ محسوس ہوا تو وہ بالکونی میں آ گئی۔ باہر اداسی کے چادر اڑے خاموشی کا راج تھا۔ اس کی نظر سنسان سڑک پر دور سے آتی ایک بچی پر پڑی۔ سرخ میلے فراق میں ملبوس وہ بچی گلابی گوڑیا جیسی لگ رہی تھی۔ کندھے پر کوڑے سے بری میلی بوری اٹھائے وہ ننھی سی جان تکن سے چور تھی۔ زرد دوپٹے کو خالے میں اس کی سفید رنگت پیلی پڑ رہی تھی۔ وہ بچی اس کے گھر کی پچھلی گلی میں آ کر بیٹھ گئی۔ بچی نے آسمان پر ٹمٹماتے ستاروں کو دیکھتے ہوئے سرگوشی کی، اللہ تعالیٰ یہ گھر کتنا پیارا ہے، یہ لوگ کتنے امیر ہوں گے۔ کینسر جیسی بیماری تو امیروں کو لگتی ہے نا، میری اماں کو کیوں لگ گئی؟ وہ تو میری طرح کوڑا چینتی ہے، ہم کیسے کرائیں یہ مہنگا علاج؟ اس ننھی سی شازیہ کی معصوم باتیں سن کر انیلا کی آنکھیں بھر آئی۔ بچی اپنی میلی بوری میں سے گلے سڑے پھل نکال رہی تھی اور انیلا یہ منظر بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ امی کو روز 1000 کا ٹیکہ لگے گا، مگر یہ نہیں بتایا کہ لگوائے گا کون۔ ابا تو نیشے کی نظر ہو کر مر گیا، اور 1000 اللہ تعالیٰ، 1000 تو اتنے پیسے ہیں کہ میں نے کبھی اکٹھے دیکھے بھی نہیں۔
ابھی امی کو ٹیکا کیسے لگاؤں یہ آپ سوچ کر بتائیے۔ ہوا کے دوش پر اڑتی یہ سرگوشی انیلا کے لیے نئی آگاہی کے دروازے کھول رہی تھی۔ وہ جس خود ساختہ دکھ کا ماتم کرتے ہوئے خود فراموشی کی کیفیت میں گم تھی، اس بچی کا دکھ تو اس کے ہر گمان سے بہت زیادہ تھا۔ حیرت سے وہ دیکھتی رہی، ننھی بچی اتکایا کیلا غریبانہ خوشی سے کھا رہی تھی اور اپنے اللہ سے بات کر کے جیسے مطمئن ہو گئی تھی۔ انیلا بالکونی سے فیصلہ کن انداز میں ہٹی اور جلدی سے اپنے پرس سے 1000 روپے کا نوٹ نکالا۔ اسے حقیقتاً ایسے لگا کہ شاید یہ نوٹ اس کے لیے کسی اور کی زندگی بدل دے گا۔ وہ جلدی سے نوٹ بالکونی میں نیچے پھینک کر اپنی جگہ واپس جا کر بیٹھ گئی۔ نوٹ شازیہ کی بری ہوئی چیزوں کے تیلے پر گرا۔ شازیہ نے حیرت سے آنکھیں مل کر دیکھا اور پھر ادھر ادھر کسی ذی روح کو ڈھونڈنے لگی، لیکن جب کوئی نظر نہ آیا تو وہ اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ اللہ تعالیٰ امی کہتی تھی کہ آپ کبھی نہ کبھی ہماری ضرور سنتے ہیں، مگر آج آپ نے واقعی میری سن لی، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا۔ شکریہ اللہ جی، آج میں ڈاکٹر بی بی کو گھر لے جاؤں گی۔ شکریہ۔ شازیہ نے جلدی سے باقی گلے سڑے پھل تیلے میں رکھے اور خوشی سے بھری قدموں کے ساتھ وہاں سے چل دی۔ اس کے لہجے کی خوشی اور اطمینان جیسے انیلا کو اندر تک سکون دے گئی۔ وہ سوچتی رہی کہ کس طرح وہ اپنے خود ساختہ دکھوں میں گم ہو کر ان چھوٹے چھوٹے معجزوں کو نظر انداز کر رہی تھی۔ اس دن انیلا نے کافی عرصے بعد گھر میں کھانا بنایا، کام والی کے ساتھ صفائی کروائی اور خود کو تر و تازہ کیا۔ اب وہ عاصم اور فائق کا انتظار کر رہی تھی۔ چل بھائی میرا شیر، جلدی سے منہ ہاتھ دھو لے، پھر میں تیرے لیے لانچ لاتا ہوں۔ کیا کہے گا آج میرا بیٹا؟ عاصم فائق کا بیگ تانبے لاؤنج میں داخل ہوا۔ لزانیہ کھاؤں گا آج، ریسٹورنٹ والے مما جیسے مزیدار لزانیہ تو نہیں بناتے، پھر بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ فائق کے بجے لہجے نے کچن میں سب سنتی انیلا کو دکھ دیا۔ کوئی ضرورت نہیں آج باہر سے کھانا لانے کی، میں نے کھانا بنا لیا ہے، جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ کچن سے نکلتے ہوئے علینا نے دونوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ مما آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آج میرا لزانیہ کھانے کا موڈ ہے؟ فائق نے خوشی سے کھاتے ہوئے پوچھا۔ عاصم کی پلیٹ میں بریانی سرو کرتے ہوئے انیلا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ عاصم نے اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا۔ مجھے نہیں پتا فائق، بس تمہارا فیورٹ تھا اس لیے بنایا، ورنہ میں تو اپنے جنون میں سب کچھ بھول گئی تھی۔ معاف کرنا میرے بیٹے۔ انیلا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور اس بار اس نے انہیں روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ ریلیکس انیلا، یہ تمہاری غلطی نہیں، حالات نے ہی عجیب رخ بدل دیا ہے، لیکن اب ہم حالات کا سامنا کریں گے اور دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عاصم نے نرمی سے کہا۔ مما میں نے آپ کو اداس کر دیا نا، چلے میں آپ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہوں۔ فائق نے اپنی جگہ سے اٹھ کر انیلا کی پلیٹ میں بریانی منتقل کی اور اصرار کے ساتھ اسے کھلانے لگا۔ انیلا سوچتی رہی کہ اس کا معصوم بیٹا اس کی ذرا سی توجہ پر کیسے کھل اٹھا تھا۔ اس وقت انیلا کا موبائل بجا۔ فون سن کر وہ چند لمحوں کے لیے گمسم ہو گئی۔ کیا وہ انیلا خیریت تو ہے؟ کس کا فون تھا؟ عاصم نے فکرمندی سے پوچھا۔ شمال انکل کے بیٹے فرحان کی کال تھی۔ کمال انکل کو ہوش آ گیا ہے، تم نے سنا؟ عاصم، وہ کومے سے باہر آ گئے ہیں، اللہ نے معجزہ کر دیا، اب ہم یہ کیس نہیں ہاریں گے۔ خوشی سے کانپتی آواز کے ساتھ انیلا جلدی سے وضو کرنے چلی گئی۔ چند ہی لمحوں میں وہ رب کے حضور سجدہ شکر ادا کر رہی تھی۔ دوسرے دن انیلا اس بچی کا پیچھا کرتی اس چھٹی تک جا پہنچی جہاں سمپریسی کے عالم میں خستہ حال چارپائی پر پڑی عورت حقیقت میں موت سے زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی۔ انیلا کو اس کی حالت دیکھ کر شاید دکھ ہوا اور اس نے دل میں اس کی مدد کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اب یہ اس کا معمول بن گیا تھا کہ وہ گاہے بگاہے پھل، دوائیں اور موسم کے مطابق کپڑے لے کر وہاں جاتی تھی۔ اس کی ان عنایت پر بختہ کی تشکر سے بھیگی ہوئی آنکھیں گویا انیلا کے دل میں تمام غم چرا لیتی۔ واقعی رب کی بے کس مخلوق کی مدد کرنے پر ایسے معجزے بھی ہو جاتے ہیں جن کی انسان کبھی امید نہیں رکھتا۔ انیلا نے دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ فیس بک پر ایک کمپین شروع کی۔ اس نے مخیر حضرات کو بختہ اور شازیہ کی جھگی تک پہنچانے کا تیمیہ کر لیا۔ اس کے لاشعور میں کی گئی نیکی کے انعام کے طور پر اللہ نے ان کی واحد امید کمال یزدانی کو اندھیروں کی دنیا سے نکال کر ہوش و خرد بخشا۔ اللہ اس کی دانستہ کی گئی نیکی کو مزید رنگ دینے والا تھا اور یہ سوچ کر کہ انیلا کا دل خوشی سے سرشار ہو جاتا۔ وہ یہ سوچ کر پرجوش تھی کہ کمال انکل کے پاکستان آتے ہی وہ ان سے اصل کاغذات حاصل کر کے عدالت میں جمع کرائے گی۔
اور اس کیس کا رخ اپنی طرف موڑ لے گی، لیکن وہ اس حقیقت سے باخبر تھی کہ زندگی ابھی اس کے لیے مزید حیرتوں اور سرپرائز کا سامنا لے کر کھڑی ہے۔ وہ ایک عام سا دن تھا جب ڈور بیل بجنے پر انیلا نے دروازہ کھولا اور سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے سامنے لیاز والا کی کیئر ٹیکر فیروزہ بی بی کھڑی تھی، وہیں فیروزہ بی بی جن کی گود میں انیلا نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ انیلا کافی دیر ان کے گلے لگ کر روتی رہی، پھر انہیں لے کر اندر آ گئی۔ بیٹی، بڑی مشکل سے تمہارا گھر ملا، اللہ بھلا کرے حفیظ کا جس نے مجھے تمہارا ایڈریس دیا۔ تم تو جانتی ہو اس مکار عورت نے سب نوکروں کو نکال دیا تھا، فیروزہ بی بی نے ٹھنڈی آب بھرتے ہوئے کہا اور ڈرنک کا گلاس تام لیا۔ میری فیروزہ بی بی، وہ عورت مکار ہے اور اسے وفاداری کی سزا آپ سب کو دی، مگر دیکھنا وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر پائے گی، انیلا نے عزم سے کہا۔ ایسی عورت کو کچھ ملنا بھی نہیں چاہیے۔ جس طرح اس نے ایاز صاحب کی بیماری کے عالم میں دوا دینے کے بجائے کمرے میں بند کر دیا تھا، وہی ان کے فالج کی بھی ذمہ دار تھی۔ میں نے تو یہ تک سنا تھا کہ وہ انہیں سلو پائزن دے رہی تھی۔ فیروزہ بی بی کے لہجے میں غم اور نفرت جھلک رہی تھی۔ یہ آپ نے کس سے کہا؟ پاپا کو تو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ انہیں زہر دیا جاتا رہا اور کس کو خبر بھی نہ ہوئی؟ انیلا نے حیرت سے پوچھا۔ بیٹی، یہ حقیقت ہے، میں نے خود اس فون پر کسی سے یہ بات کرتے سنا تھا۔ میں نے اعتراض بھی کیا مگر اس نے مجھے نوکری سے نکال دیا۔ غریب کی بات کون سنتا ہے؟ میں بھی خاموش ہو گئی۔ فیروزہ بی بی نے آنکھوں میں نمی کے لیے کہا اور انیلا گہرے صدمے میں چلی گئی۔ فیروزہ بی بی، انسان کتنا عجیب ہے، دولت اور جائیداد کے پیچھے انسانوں سے زندگیاں چھین لیتا ہے، حالانکہ یہ سب کچھ فانی ہے اور قبر میں ساتھ نہیں جاتا، پھر بھی یہ سب کچھ انسان کی انسانیت سے زیادہ قیمتی بن جاتا ہے۔ انیلا کے لہجے میں دکھ اور کرب تھا۔ فیروزہ بی بی کافی دیر تک اسے تسلی دیتی رہی، لیکن باپ کی وفات کا زخم پھر سے دوہرا ہو گیا تھا۔ 2 دن کے اندر کمال یزدانی اصل کاغذات لے کر پہنچ گئے تھے۔ ان کاغذات کے مطابق ایاز ملک کی ساری جائیداد انیلا اور عاصم کے نامی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ ایاز صاحب نے بہت پہلے اپنی جائیداد اپنی بیٹی کے نام کر دی تھی اور کمال یزدانی کو اس کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی تھی۔ کمال یزدانی کئی سال انیلا کو تلاش کرتے رہے، پھر لندن چلے گئے، جہاں ایک حادثے کے بعد کومے میں چلے گئے۔ وقت انہیں یہ امانت حقدار تک پہنچانے کا موقع دیا اور وہ اپنی حالت کی پرواہ کیسے بغیر پاکستان پہنچ گئے۔ آج انیلا نے اپنا کیس جیت لیا تھا اور سرخرو ہو چکی تھی۔ عدالت میں فضیلت پر ایاز صاحب کے قتل کا جرم ثابت ہو گیا اور اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ انیلا کو وہ سب کچھ مل گیا جس کی وہ چاہت رکھتی تھی، مگر اب اس کی خواہشات رب کی مرضی سے ہم آہنگ ہو چکی تھی۔ چند ہی ماہ میں ایاز والا کے باہر سکون کا بورڈ لگ چکا تھا، جو بے گھر لوگوں کے لیے پناہ گاہ بن چکا تھا۔ ایاز صاحب کا کاروبار ان کے قابل بھروسہ مینیجر آفاق صاحب دیکھ رہے تھے اور اس کا کاروبار سکون ایک NGO اور ایک اسکول چلایا جا رہا تھا، جس کی نگرانی انیلا اور عاصم خود کرتے تھے۔ اللہ نے ان پر اپنی رحمت سے دروازے کھول دیے تھے۔ ان کی آمدنی میں اس قدر اضافہ ہوا کہ وہ ایک اسپتال تعمیر کروا رہے تھے۔ انیلا نے جب سے زندگی کے راز کو پا لیا تھا، سکون اور اطمینان اس کی میراث بن چکے تھے۔ بے شک انسان جو عمل کرتا ہے وہی اسے پلٹ کر ملتا ہے، خواہ وہ دھوکہ ہو یا خیر۔